بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ میں ہوں EMT ارشد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہیلتھ کیئر۔ آج ہم بات کریں گے اسٹومک السر یعنی معدے کے زخم پر۔ ویڈیو کے پہلے حصے میں ہم معدے کے السر کی وجوہات اور علامات، جبکہ دوسرے حصے میں ہم اس کے علاج اور چند احتیاطی تدابیر پر گفتگو کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کی معلومات میں خاطر خواہ اضافہ ہو سکے۔ سٹمک میں ہارمفل بیکٹیریا کی وجہ سے زخم بن جانے کو گیسٹرک السر کہا جاتا ہے۔ سٹمک ایک بیگ لائک سٹرکچر ہوتا ہے جو کہ چیسٹ کے مڈل میں لیور کے پیچھے پریزنٹ ہوتا ہے۔ یہ ڈائجسٹو ٹریک کا ایک حصہ ہے جس میں ہائیڈروکلورک ایسڈ پریزنٹ ہوتا ہے اور یہ فوڈ کو ڈائجسٹ کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سٹمک بہت سے یوزفل انزائمز بھی سیکریٹ کرتا ہے جس سے فوڈ کی ڈائجسشن میں آسانی ہوتی ہے، مگر بعض اوقات سٹمک کی لائننگ میں زخم بن جاتے ہیں جس کی سب سے بڑی وجہ ہیلیکوبیکٹر پائلوری بیکٹیریا ہے۔ یہ بیکٹیریا جسم میں داخل ہونے کے بعد ڈائجسٹو ٹریک میں رہتے ہیں اور سٹمک کی لائننگ کو ڈیمیج کرتے ہیں۔ ہمارے سٹمک کی لائننگ میں موجود سیلز میوکس سیکریٹ کرتے ہیں جس کا اہم فنکشن سٹمک کو اسی میں پریزنٹ ہائیڈروکلورک ایسڈ اور باقی ڈائجسٹو انزائم سے بچانا ہے، مگر ہیلیکوبیکٹر پائلوری بیکٹیریا سٹمک میں موجود میوکس کو فیڈ کرنا شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے سٹمک میں میوکس کی اماؤنٹ بہت کم ہو جاتی ہے اور اس طرح ہیلیکوبیکٹر پائلوری میوکس کی پروٹیکٹیو لیئر کو ویک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ہائیڈروکلورک ایسڈ اور باقی ڈائجسٹو انزائم سٹمک کی لائننگ میں انٹر ہو کر وہاں شگاف بنا دیتے ہیں جس کو گیسٹرک السر کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے پیشنٹ کو سٹمک میں شدید درد اور جلن محسوس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ وامٹنگ آنا، کھانا کھانے کے بعد پیٹ میں بوجھ محسوس ہونا، بھوک نہ لگنا یا جلدی پیٹ بھر جانا گیسٹرک السر کی سمپٹمز کو انڈیکیٹ کرتا ہے۔ ڈاکٹر سٹمک السر کو ڈائگنوز کرنے کے لیے اینڈوسکوپی کی ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہیں۔ گیسٹرک السر کو ٹریٹ کرنے کے لیے اینٹی بائیوٹکس کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ ہیلیکوبیکٹر پائلوری بیکٹیریا کو کل کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ اوور دی کاؤنٹر ڈرگس دی جاتی ہیں جن میں اینٹ ایسڈز پریزنٹ ہوتے ہیں جو سٹمک کی ایسیڈیٹی السر کی وجوہات اور علامات کے بارے میں آپ نے جان لیا۔ اب کچھ بات ہو جائے علاج پر۔ یوں تو معدے کے السر کو دور کرنے کے لیے کئی ادویات استعمال کی جاتی ہیں، جن میں سے چند مشہور دوائیں السیمیٹ، اسانک اور اومیگا کیپسول ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ یہ میڈیسن استعمال کر رہے ہوں تو اس سے ڈائریا، قبض، اونگ، تھکاوٹ اور جلد پر دانے نکل سکتے ہیں۔ اس لیے چند احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ دوائیں درج ذیل صورت میں کبھی نہ لیں، دوران حمل اور گردوں کی خرابی کی صورت میں۔ السر کے لیے دوائیں استعمال کرتے وقت درد دور کرنے والی دوائیں خاص کر اسپرین لینے سے گریز کریں۔ السر کی دوا کھانا کھانے سے کم از کم 1 گھنٹہ قبل لے لیں۔ السر کے علاج کے لیے دواؤں کے ساتھ ساتھ مناسب غذا کا استعمال بھی بہت ضروری ہے۔ ہلکی کیلوریز والی غذا استعمال کریں، پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے گریز کریں، آئلی اور فرائی چیزوں کے استعمال سے پرہیز کریں، دہی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، ایسے پھلوں کا استعمال زیادہ کریں جن میں پانی کی مقدار زیادہ ہو، جیسے تربوز، خربوزہ، اورنج، انگور اور آم وغیرہ۔ روزانہ 10 سے 12 گلاس پانی استعمال کریں تاکہ معدہ اپنا کام درست طریقے سے انجام دے سکے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارا چینل ہیلتھ کیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا
شرف عطا فرمائے.